اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلیب یا تصویر بنے کپڑے میں نماز پڑھے تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ اور اس کے متعلق ممانعت کا بیان۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے گھر کی ایک طرف لٹکا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ہمارے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس روایت سے تصاویر کے متعلق معلوم ہوا کہ نماز تو فاسد نہیں ہوگی، البتہ کراہت برقرار رہے گی۔ اس میں اگرچہ صلیب کا ذکر نہیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقش اس درجے قابل نفرت تھا کہ جہاں اس کا نقش پاتے اسے مٹا دیتے یا اکھاڑ دیتے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے جس پر صلیب کا نشان ہوتا تو اسے توڑ ڈالتے۔ ریشمی کوٹ پہن کر نماز پڑھنا پھر اسے اتار دینا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کوٹ بطور ہدیہ لایا گیا، آپ نے اسے زیب تن فرما کر نماز پڑھی، مگر جب نماز سے فارغ ہوئے تو اسے سختی سے اتار پھینکا، گویا آپ کو سخت ناگوار گزرا۔ نیز آپ نے فرمایا تقویٰ شعار لوگوں کے لیے مناسب غیر مناسب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص ریشم کا لباس پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ریشم پہننے کا گناہ اسے ضرور ملے گا، کیونکہ اس کا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، جیسا کہ محرم کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے، لیکن اگر پہن لے اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ سرخ کپڑے میں نماز پڑھنا، انہوں نے فرمایا صحابہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وضو سے بچا ہوا پانی لائے تو لوگ اسے دست بدست لینے لگے، جسے اس میں سے کچھ مل جاتا اسے اپنے چہرے پر مل لیتا، اور جسے کچھ نہ ملتا اسے اپنے پاس والے آدمی کے ہاتھ سے تری لے لیتا۔ پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ایک نیزہ اٹھا کر زمین میں گاڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ جوڑا زیب تن کیے دامن اٹھائے ہوئے برآمد ہوئے اور چھوٹے نیزے کی طرح منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت پڑھائیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اور جانور نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ سرخ رنگ کے کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اس میں کوئی ممانعت نہیں، بشرطیہ کہ عورتوں اور کفار سے مشابہت نہ ہو۔ چھت، ممبر اور لکڑی پر نماز پڑھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حسن بصری نے برف اور پل پر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا، اگرچہ اس کے نیچے یا اس کے اوپر یا آگے پیشاب بہہ رہا ہو، بشرطیہ کہ نمازی اور پیشاب کے درمیان کوئی چیز حائل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے امام کے پیچھے مسجد کی چھت پر نماز ادا کی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے برف پر نماز پڑھی۔ حضرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کس چیز سے تیار کیا گیا؟ وہ بولے اب لوگوں میں سے اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ وہ مقام غابہ کے جھاؤ سے بنا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فلاں عورت کے فلاں غلام نے تیار کیا۔ جب وہ تیار ہو چکا اور مسجد میں رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہی۔ دیگر لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے قرات کی اور رکوع کیا، اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رکوع کیا۔ پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور پیچھے ہٹ کر زمین پر سجدہ کیا۔ دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد پھر منبر پر لوٹ آئے، پھر قرات کی اور رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ منبر نبوی کا یہی قصہ ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علی بن عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے متعلق سوال کیا اور کہا میرا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بلند جگہ پر تھے، اس لیے حدیث کی روح سے اس میں کوئی حرج نہیں، امام مقتدیوں سے بلند جگہ پر ہو۔
علی بن مدینی کہتے ہیں میں نے احمد حنبل سے کہا کہ سفیان سے اس روایت کے متعلق بہت سوال کیا جاتا تھا، آپ نے ان سے یہ روایت نہیں سنی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے ان سے اس روایت کو نہیں سنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر امام مقتدی حضرات سے اونچے مقام پر کھڑے ہوں تو امامت اور اقتداء جائز ہے، اگرچہ ایسا کرنا کراہت سے خالی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعلیم دینے کے لیے اونچا کھڑا ہوتے تھے تاکہ مقتدی حضرات آپ کی حرکات و سکنات سے واقف ہو سکیں۔ البتہ امام اور مقتدی کا یہ فرق اگر کسی ضرورت کی بنا پر ہو تو بلا کراہت ایسا کرنا جائز ہے۔ مثلاً امام مقتدی حضرات کو نماز کی تعلیم دینا چاہتا ہے، امام کی تکبیرات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اونچا کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، جگہ کم رہ جانے کی وجہ سے چھت پر نماز ادا کرنے کی نوبت آ جائے وغیرہ۔ آج یہیں ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں، کل اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر ہمیں استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔